دوستو دنیا میں ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن کی ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن پھر بھی کچھ واقعات ہماری سمجھ سے ابھی تک باہر ہیں۔ ان واقعات میں ہوائی جہازوں کا اچانک ہوا میں غائب ہو جانا بھی ہے۔ تاریخ میں کچھ ایسے انوکھے واقعات پیش آئے ہیں جن میں ہوائی جہاز ہوا میں ہی کہیں غائب ہو گئے۔ سالوں تک ان ہوائی جہازوں کی چھان بین کی گئی لیکن ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کچھ سمجھ نہیں آ سکی۔ دوستو بات کرتے ہیں اس جہاز کی جس کی کہانی انتہائی حیران کن ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ واقعہ اس وقت کے اخبارات میں رپورٹ ہوا تھا اور کافی عرصے تک اس واقعے پر بات ہوتی رہی، تو میں آپ کو صرف اس واقعے کے متعلق بتا رہا ہوں۔ اپنی طرف سے میں کچھ بنا کر نہیں بتانے جا رہا۔ آپ اس واقعے کے متعلق انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ دوستو 1992 میں چارٹر جہاز DC-4 وینزویلا کے شہر کریسز میں ایک ایئرپورٹ پر اترا۔ اس جہاز میں 57 مسافر سوار تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ وہی جہاز تھا جو کہ 37 سال پہلے 1955 میں نیو یارک سے میامی جاتے ہوئے غائب ہو گیا تھا اور جس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ ایسا کہا ضرور جاتا ہے۔ کریسز ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد یہ جہاز کچھ ہی منٹس کے بعد پھر سے اڑ گیا اور پھر کبھی نہیں دکھا۔ اس واقعے کو اس وقت کے میڈیا نے اخبارات میں بہت اٹھایا لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیسے۔ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے جو پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان میں بات چیت کے دوران ہوئی۔ یہ سارا معاملہ ہوا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1955 میں ایک DC-4 جہاز فلائٹ 914 57 مسافروں کو لے کر نیو یارک سے میامی جانے کے لیے اڑا، لیکن اپنے سفر کے دوران وہ ریڈار سے غائب ہو گیا اور پھر کبھی اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس جہاز کی کافی تلاش کی گئی لیکن 1955 میں کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوتی تھی تو جتنا ممکن ہوا اتنا اس جہاز کو ڈھونڈا گیا اور پھر یہ مان لیا گیا کہ یہ جہاز گر کر کسی سمندر میں تباہ ہو گیا ہے۔ دوستو اس بات کو 37 سال گزر گئے تھے اور دنیا اس جہاز کو کب کی بھول چکی تھی، لیکن 22 مارچ 1992 کو کچھ ایسا ہوا جس پہ یقین کرنا ابھی بھی بے حد مشکل ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 22 مارچ 1992 کی شام کو وینزویلا کے شہر کریسز کے ایئرپورٹ پر کنٹرول ٹاور میں ایئر ٹریفک کنٹرولر اپنا کام کر رہے تھے۔ دوستو ایئر ٹریفک کنٹرولر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوا میں جہازوں کی ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ جہاز اپنی بتائی ہوئی اونچائی اور راستے پر اڑا کریں اور ایک دوسرے سے ان کا ٹکراؤ نہ ہو۔ ایک ورکر کے مطابق وہ اپنا کام کر رہا تھا کہ اچانک اسے ریڈیو پہ کسی جہاز کے پائلٹ نے رابطہ کیا۔ کنٹرول ٹاور میں بیٹھے اس ٹریفک کنٹرولر نے جب پائلٹ سے اس کی تفصیلات پوچھیں تو پائلٹ نے کچھ بتانے کے بجائے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم کہاں ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق اس کی آواز میں بے حد خوف تھا اور پائلٹ نے کہا کہ یہ چارٹر فلائٹ 914 ہے اور اس میں 57 مسافر ہیں اور یہ فلائٹ نیو یارک سے میامی کی طرف جا رہی ہے۔ پائلٹ ابھی بھی کافی ڈرا ہوا تھا۔ پائلٹ کی بات سن کر کنٹرول روم میں بیٹھا ایئر ٹریفک کنٹرولر بہت ہی حیرت میں ڈوب گیا کیونکہ میامی وہاں سے 18 کلومیٹر دور تھا اور ان کو لگا کہ یہ جہاز بہت برے طریقے سے بھٹک گیا ہے۔ یہ ایک بہت خطرے والی بات تھی کہ نہ صرف جہاز خود سے دو چار ہو سکتا تھا بلکہ کسی اور جہاز کے حادثے کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ اس ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کہا کہ یہ وینزویلا کا شہر کریسز ہے اور تم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہو۔ آگے سے جہاز کے پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کنٹرول روم میں موجود لوگ کافی بے چینی سے اس پائلٹ کا جواب سننے کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس پائلٹ کا جواب آیا کہ کیا میں یہ جہاز اس کریسز ایئرپورٹ پر اتار سکتا ہوں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس کو اجازت دے دی تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے۔ رن وے کو فوری طور پر خالی کرا لیا گیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد کنٹرول روم میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ ایک بے حد پرانا جہاز آسمان سے کریسز ایئرپورٹ کی طرف اتر رہا ہے۔
ایسا جہاز انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک بے حد پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ اچانک سے جہاز کے پائلٹ نے پھر سے رابطہ کیا۔ اندر بیٹھے پائلٹس کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ دونوں پائلٹس آپس میں بات کر رہے تھے۔ یہ کیا؟ تبھی ایک پائلٹ نے ان سے کہا کہ یہ فلائٹ نیو یارک سے آئی ہے اور اسے میامی ایئرپورٹ پر 9:55 پر 12 اگست 1955 کو اترنا ہے۔ کنٹرول روم میں بیٹھے ایئر کنٹرولر نے حیرانی سے جواب دیا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ 21 مئی 1992 ہے۔ پائلٹ نے آگے سے حیرانی سے چیخ کر او مائی گاڈ کہا۔ کنٹرول روم نے ان کو پینک نہ کرنے کو کہا اور جہاز کو اتارنے کو کہا۔ جہاز اب لینڈ کر چکا تھا۔ یہ کافی پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ کنٹرول روم نے پائلٹس کو کہا کہ وہ اپنے گراؤنڈ کرو کو ان کی مدد کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ گراؤنڈ کرو فوراً جہاز کی طرف بڑھا اور جہاز کے اندر چلے گئے۔ ان کے مطابق جب وہ پائلٹس کی طرف بڑھے تو پائلٹس نے کہا کہ نہیں، تم ہم سے دور رہو اور ہم یہاں سے ابھی جا رہے ہیں۔ گراؤنڈ کرو کے مطابق مسافر اور پائلٹ بہت پریشان اور ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ پائلٹ نے گراؤنڈ کرو کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کو کہا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس پائلٹ کے ہاتھ میں ایک کیلنڈر تھا جو کہ گر گیا۔ کرو ممبرز میں سے ایک بندے نے وہ کیلنڈر اٹھا لیا۔ آپ اس کیلنڈر کو دیکھ سکتے ہیں جو 1955 کا تھا۔ اس کے بعد وہ جہاز وہاں سے اڑ گیا اور پھر کبھی نہیں دکھا۔ دوستو، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس واقعے پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ اس وقت کے اخباروں میں رپورٹ کیا گیا اور اس واقعے کے متعلق کافی ڈسکشن ہوتی رہی۔ اس دور میں ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق اس بات کے گواہان وہاں پر موجود لوگ ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کتنا سچا واقعہ ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوستو، PIA کا ایک جہاز بھی ایسے ہی غائب ہوا تھا۔ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جہاز اور اس میں بیٹھے مسافر کہاں گئے۔ 25 اگست 1979 کو 7:36 پر PIA کا فوکر F-27 جہاز فلائٹ 404 گلگت سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ اس جہاز میں 49 مسافر اور 5 کرو ممبر سوار تھے۔ 7:30 بجے اس جہاز نے اڑان بھرنی تھی اور اڑان بھرنے کے صرف 4 منٹ بعد پائلٹس نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ یہ رابطہ نارملی ہر پائلٹ اڑان بھرنے کے فوراً بعد کنٹرول ٹاور سے ضرور کرتا ہے، لیکن یہ رابطہ پائلٹ کی طرف سے آخری رابطہ تھا۔ اس کے بعد یہ جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا تھا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پاکستان آرمی کی طرف سے اس جہاز کو ڈھونڈنے کی بھی بے حد کوشش کی گئی، خاص طور پر دنیا کے اونچے ترین پہاڑوں میں سے ایک ناگا پربت کے ارد گرد کافی دیکھا گیا، لیکن اس جہاز کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں مل سکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز شمالیہ کے اونچے ترین برف پوش پہاڑوں میں گر کر کہیں تباہ ہو گیا ہوگا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن پر بھی ضرور کلک کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔